أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا من بقلها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بلند آواز میں درود پاک پڑھا کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبی. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب کریم کا احسان اور اس کا کرم کہ جمعہ کا آج کا یہ بابرکت مبارک دن نصیب کیا. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس مبارک بابرکت دن کے صدقے رب کریم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم صحیح معنی میں اللہ رب الکریم کی اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کروڑہا بار درود، جن کے صدقے جن کے وسیلے ایمان کی دولت نصیب ہوئی. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم سے سورہ بقرہ سے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل کہ ہم موضوع میں داخل ہوں، آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں
کیونکہ ہمارے بعض حضرات یہ حکم فرماتے ہیں کہ جو آیت مبارکہ آپ تلاوت کرتے ہیں اس کا ترجمہ آپ فوراً بیان فرما دیں، اس کے بعد میں جو آپ کا موضوع ہو جب چلائیں۔ اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِن قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اللہ رب الکریم من و سلوہ عطا فرماتے تھے، بٹیر بھنے ہوئے آتے تھے اور ساتھ شہد کا ایک شربت ساتھ ہوتا۔ تو اس ناشکری قوم نے، یہ یہود، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ حضور آپ رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یہ جو آسمان سے اترا ہوا کھانا نازل ہوتا ہے ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمارے لیے فخرج، بس نکال دیں ہمارے لیے، مما تنبت الارض، وہ کھانا نکالیں جو زمین اگاتی ہے، اور ان میں من بقلها وبصلها وقطائها وفومها وعدسها وبصلها۔ اللہ رب الکریم کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ گزارش کی گئی کہ حضور آپ رب کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کریں کہ ہمارے لیے اس میں سے لہسن بھی نکالے، فومہا وعدسہا، دالیں بھی آئیں، اور پیاز بھی، وبصلہا۔ اللہ رب الکریم نے شاہ فرمایا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ اللہ رب الکریم نے شاہ فرمایا اے موسیٰ، اے کلیم، آپ ان سے کہیے، فرما دیجئے، کیا یہ بدلنا چاہتے ہیں اس شے کے مد مقابل وہ چیز جو اعلیٰ ہے، اور اعلیٰ کو یہ گھٹیا اور ادنا سے بدلنا چاہتے ہیں؟ اللہ رب الکریم نے شاہ فرمایا اہبطوا مصر، اب شہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ مصر کہتے ہیں شہر کو، اور ہمارے ہاں آج عرف عام میں ایجپٹ جسے کہا جاتا ہے مصر، لیکن مصر اصل میں شہر کو کہتے ہیں۔ اہبطوا مصر، اللہ رب الکریم نے شاہ فرمایا شہر میں داخل ہو جاؤ۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو تم نے سوال کیا وہ تمہیں اب عطا کیا جائے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور تم پر اب ذلت، رسوائی لاد دی جائے گی۔ وَالْمَسْكَنَةُ، اور تم بے قدر و قیمت ہو جاؤ گے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور رب کریم کی جانب سے تم پر غضب ہوگا، اور یہ نافرمانوں کا انجام ہوتا ہے جس سے وہ دو چار ہوتے ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ شوال کا یہ مہینہ کیونکہ گزشتہ احوال کے اندر فرصت ہی نہ تھی کہ شوال مکرم کے ہونے والے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں۔ روح، دل، انسان کے افکار، خیالات، وہ جس طرح بھٹی میں جل رہے تھے، ہر ایک مسلمان سیخ پا تھا۔ جس طرح فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا گیا، اور جس طرح مجرمانہ خاموشی اہل عرب نے دکھائی، اور اللہ رب الکریم کی ذات مقدسہ کی جانب سے یہ امتحان ہوتے ہیں، اور امتحان اللہ رب الکریم کی ذات قادر مطلق ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ رب کریم چاہتا تو پورا کا پورا، پوری کی پوری انسانیت اللہ رب الکریم کے دین میں داخل ہو جاتی، لیکن اجباراً مجبوراً اللہ رب الکریم نے فورس نہیں فرمایا۔ اگر اللہ رب الکریم امپلیمنٹ کرنا چاہتا، فورس کرنا چاہتا، تو کوئی بھی روئے زمین پر غیر مسلم نہ بستا، لیکن رب کریم کی ذات نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ چلایا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر تشریف لائے، خیر اور شر کی تعلیم دی، دونوں راستے متعین فرمائے۔
احوال بیان فرمائے، رب کریم کی خوشنودی، رب کریم کی رضا اور رب کریم کی ناراضگی اور اس کی جانب سے عتاب عذاب بیان فرمایا۔ وہ کس لیے بیان کیا گیا؟ تاکہ امت مسلمہ اور دیگر تمام امتیں اپنے راستے، اپنے گول، اپنے کورس متعین کر لیں۔ جب تک یہ چیزیں متعین نہیں ہوں گی، معاشرے کے اندر اقدار متعین نہیں ہوں گی، معاشرے کے اندر اچھائی اور برائی یہ متعین نہیں ہوگی، تب تک معاشرہ صحیح معنی میں اصلاح کی جانب گامزن نہیں ہو سکتا۔ مختصراً شوال مکرم کے اندر ہونے والے واقعات، سب سے بڑی اللہ رب الکریم کی جانب سے جو عید، خوشی، فرحت کا دن، جو کہ رمضان المبارک کے بعد کہ اللہ رب الکریم بندوں کے عبادات کو، ریاضات کو، ان کے جو روزے جو انہوں نے روزے کی حالت میں گزارے، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اللہ رب الکریم اس کا اجر عطا فرمائے۔ شوال مکرم کے اندر ہی سن 3 ہجری کے اندر غزوہ احد برپا ہوا۔ 7 شوال کو سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ غزوہ حنین بھی شوال مکرم میں ہوا۔ اور شوال کے اندر، اور شوال کا نام شوال کیوں پڑا؟ اس کے معنی ہوتے ہیں شلل کے۔ شلل کے معنی مفلوج ہو جانا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کسی شخص کو فالج ہو گیا، اس کا آدھا حصہ کام کرنا چھوڑ جائے، لکوا ہو جاتا ہے، چہرہ پھر جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا کہ اپنے اس حصے کو استعمال کر سکے۔ اہل عرب کے ہاں اونٹنیاں اس ماہ کے اندر گابن ہو جاتی تھیں، حاملہ ہو جاتی تھیں، اور جن کی وجہ سے وہ اپنی ساری سرگرمیاں موقوف کر دیتے تھے۔ تو شوال ان کے نزدیک ایک اور غلط فہمی، اور اب بھی ہمارے بعض جو مسلمان ہیں وہ اب بھی ان غلط فہمیوں کو پالتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ معاذ اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ شوال میں جو شخص شادی کرتا ہے وہ پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچتی، اور اہل عرب کا، کفار مکہ کا بھی یہی عقیدہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شوال کے مہینے میں فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات مقدسہ کے ذریعے مثال بیان فرمائی کہ نہ کوئی گھڑی منحوس ہوتی ہے، نہ کوئی شخص منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ انسان اپنے کردار کے ساتھ، اپنے گناہ کے ساتھ اس گھڑی کو، اس لمحے کو منحوس کر دیتا ہے، ورنہ اللہ رب الکریم نے کوئی ایسا دن، گھڑی، ہاں نحوست میں وہ ہے جس نے معاذ اللہ رب کا انکار کیا، نحوست میں معاذ اللہ وہ ہے جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا نہ دیا، نحوس وہ ہے، منحوس وہ ہے جس نے معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے حق میں ہرزہ سارائی کی، اس کے علاوہ کوئی منحوس نہیں، کچھ منحوس نہیں۔ ہم تو ایسے عقیدوں کے اب مالک ہو گئے، اس قدر بد سے بدتر ہوتے چلے گئے کہ جو مملکت خداداد پاکستان جسے ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا، آج نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے، بلکہ اب تو اس طرح ظلم وہ تو اسرائیلیوں نے فلسطینیوں پر کیا، لیکن ان حالیہ دنوں کے اندر اس طرح کے لمحات، اس طرح کے واقعات سوشل میڈیا پر اور دیگر لوگوں نے بتلائے کہ لوگوں کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ پاکستان کے اندر کی بات کر رہا ہوں، کہیں اور کی بات نہیں کر رہا۔ اور ظلم اور جبر کا حال یہ ہے کہ ہاتھ روکنے کے بجائے ہاتھوں میں موبائل لے کر ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ یہ ظلم پر ظلم ہے۔ کہاں کھڑے ہوں گے کل؟ رب کریم کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ رب کریم کی بارگاہ میں اس کے سامنے کس طرح اس ذات کا سامنا کریں گے جہاں جب اعلان ہو رہا ہوگا للہ الواحد القہار لمن الملک اليوم،
آج کے دن کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار۔ آج اس دن کا مالک وہ رب کریم، وہ قہار ہے جو تمام تر بزرگیوں کا، تمام تر علو کا، تمام تر برتریوں کا مالک وہ ہے۔ تو کیا جواب دیں گے کل؟ کیا رب کریم کی بارگاہ میں اس ظلم پر کیا جواب دیں گے؟ آج جس طریقے سے ہم پرورش کر رہے ہیں، آج جس طریقے کا ہم کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں، کریٹ کر رہے ہیں، آج کی ہماری تہذیب سویلائزڈ قوم ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس سویلائزڈ قوم، اس تہذیب یافتہ قوم کا عالم اور حالت یہ ہے کہ ہمارے کلام بغیر گالی کے مکمل نہیں ہوتے، ہمارے کلام بغیر کسی حد تک کے ممکن نہیں ہوتے۔ مزاح مزاح میں تمام تر اس کے وہ عیب عیوب اس کے سامنے لا کر بیان کر دیتے ہیں، اور وہ مجبوراً سامنے ہنسنے پر مجبور ہوتا ہے، کیونکہ اگر غصہ کر جائے وہ کہتے ہیں کہ جی بات کو مائنڈ کر گئے ہیں، اب ان سے مذاق نہیں کرنا۔ لیکن مذاق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ جہاں مزاح رہے مذاق نہ رہے۔ جب قاف کے ساتھ ہا بدل جاتی ہے، اس کا مطلب اس کے کردار کا، اس کی ذات کا مذاق اور ٹھٹھا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے ایک مسلمان کو تکلیف پہنچائی، وہ تکلیف خواہ جسمانی ہو خواہ وہ تکلیف زبانی ہو، وبلی ہو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں گویا کہ اس نے وہ تکلیف مجھے پہنچائی۔ اب ہم تصور کریں کہاں کھڑے، ہمارے گھر کہاں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر رہنے والے افراد وہ کہاں کھڑے ہیں۔ آج سب سے زیادہ سوال کیا جاتا ہے ساس بہو کے بارے میں، نندوں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، کہ وہ تمام جس طریقے سے، اور دوسرا ہمارا میڈیا، اس میڈیا، دجالی میڈیا نے جس طریقے سے کام کیا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی خاطر لڑ رہے تھے، کٹ رہے تھے، مر رہے تھے، کسی ایک کو جرت نہ ہوئی کہ وہ حال حقیقت بیان کر سکتا۔ لیکن جب یہی حال اور یہی کورونا کی وبا ہندوستان پر ہوئی تو سارے بلبلا اٹھے۔ ان کی ہمدردیاں دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ۔ آپ ان کا موازنہ کریں، کمپیریزن کریں۔ یہ حال ہی میں ابھی انہی دنوں کے اندر، یہ رمضان المبارک کے اندر ابھی مہینہ بھی نہیں گزرا ان حالات و واقعات کو، تو جب وہاں حالات وہ تھے کہ جب مسلمانوں پر لاہور کے اندر، کراچی کے اندر شیلنگ کی جا رہی تھی، اسٹریٹ فائر کیے جا رہے تھے، کسی ایک کے ہاں جرت نہیں تھی وہ آ کر بیان کرتا۔ لیکن جب وہی کرونا اور اموات کثرت سے ہندوستان کے اندر ہوئی، وہی ہندوستان جو کشمیریوں پر ظلم ڈھائے جا رہا ہے، 72 سال ہو گئے، بچیوں کی عزت عصمت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، جوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، اور پھر ظلم یہ ہے کہ ان کی لاشیں ان کے وارثوں کے حوالے نہیں کی جاتی۔ ان کا حال یہ ہے، لیکن جب ان پر یہ عذاب آیا، ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ کسی پر عذاب یا وبال یا بیماری آئے تو انسان خوش ہو، لیکن جس طرح کی امدادیں، جس طرح کی دعائیں، جس طرح کے احوال، بے شک وہاں مسلمان زیادہ بستے ہیں پاکستان کے مد مقابل، لیکن تمام تر وہ انسان کے احوال خیالات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مصداق، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا مسلمان اس طرح دکھ تکلیف محسوس کرتا ہے کہ جب انسان کے جسم میں کسی عضو کے اندر تکلیف ہوئے تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو یہ تکلیف اس وقت کہاں تھی؟ فلسطینیوں پر اتنا ظلم ہوا، 56-57 اسلامی ممالک بغیرتی کی چادر لے کر اڑے رہے، اور پھر غیرت کے نام پر کچھ کھڑے ہوئے، ترکی، پاکستان، ملائیشیا، اور ایک فقط قرارداد الفاظی لفظی مذمت کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ آپ ان کا طرز عمل اور پاکستان کا طرز عمل اور دیگر اسلامی ممالک کا طرز عمل دیکھیں۔ ان کا جب ایک شہری، ریمنڈ ڈیوس موجود ہے، دیگر اور کئی مثالیں موجود ہیں، ایک شخص جس نے یہاں 2 بندے قتل کر ڈالے، اس کو یہاں سے اٹھا کر لے گئے،
ایک لعینہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر معاذ اللہ گستاخی کی، تمام اہل کفر ڈٹ گیا، سزائے موت ہوئی 3 کورٹوں کے ساتھ۔ سپریم کورٹ نے ون سائیڈڈ فیصلہ کر کے چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں کہ وہ ایک شخص کے لیے کس قدر متحرک ہو جاتے ہیں، اور مسلمان اور ان کی غیرت، ان کی حمیت کا عالم دیکھیں کہ کس طرح فلسطینیوں کو ان پر مسجد اقصیٰ کے اندر جو ہم سب کا قبلہ اول ہے، ان پر غیرت کے جنازے نکلے، حتیٰ کہ ہمارا جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور موجود ہے، جہاں بیت اللہ شریف موجود ہے، وہاں سے لفظی مذمتیں آئیں، لیکن اس کے علاوہ ان کے ساتھ معاملات، تعلقات، حتیٰ کہ آپ UAE متحدہ عرب امارات، وہ ملک جو پیسے کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے اسرائیل کو وجود اور اس کے وجود کو تسلیم کر چکا ہے، لیکن ان حالات کے دوران جب فلسطینیوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، معاذ اللہ انہوں نے اپنی سڑکوں پر بڑے بڑے پینافلیکس اور بورڈ آویزاں کر رکھے تھے جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ ٹور کرو اسرائیل کا، اور یہ فلاں اتنے دن کا ٹور اتنے دنوں میں ہوتا ہے اور اتنے پیسے لگتے ہیں۔ جب غیرتوں کے جنازے اس طریقے سے نکل جائیں، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر پاتی، اور اسی وجہ سے میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، یہ یہود کے پہلے احوال کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ آج یہود نے جتنا مسلمانوں کو پڑھا ہے، مسلمانوں کے نبی کو جتنا پڑھا ہے، مسلمانوں نے خود اتنا نہیں پڑھا۔ اللہ رب الکریم یہود کے پہلے احوال کا تذکرہ بیان فرماتے ہیں، وَإِن قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم یہود نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اے موسیٰ رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرو کہ ہم یہ اوپر سے اترا ہوا کھانا نہیں کھاتے، ہمیں من و سلوہ نہیں چاہیے، زمین سے اگی ہوئی چیز چاہیے۔ اب یاد رکھیں، جو قومیں شکار کرتی ہیں، جن کے پیشے کے اندر تازہ کھانا اور اس طریقے سے رہنا ہوتا ہے، جو زمین کو آباد نہیں کرتی، زمین کو آباد وہ قوم، وہ لوگ کرتے ہیں جو خطہ کے اندر بستے ہیں۔ ادنا سے ادنا، ہلکی سے ہلکی فصل اگر آپ گندم کو لیں تو کم از کم اور نہیں تو 3-4 مہینے لیتی ہے اسے اگانے کے لیے۔ گنا اگر بیجا جائے اور اس کی کاشت کی جائے تو جب زمین کے اندر گنے کی کاشت کی جاتی ہے تو وہ 1 سال لیتا ہے فصل دینے میں، اور کئی گنے کی نسلیں ایسی ہیں جو 3 سال تک مسلسل نسلیں فصل دیتی ہیں۔ ہر سال اگر گنا چینج کر دیا جائے تو وہ بیج انسان پر، کسان پر بھاری پڑتا ہے، تو 3 سال کا فصل کم از کم گنے کی کاشت لیتی ہے۔ تو ایک بات یہاں قرآن نے بیان کی ہے کہ اللہ رب الکریم نے اس سے قبل یہودیوں کو جس طریقے کا طرز عمل دیا، یہ جہاں ہوتے کھانا وہیں اترتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے لیے کہا تو معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائے جہاد کرنے کے لیے، ہم تو یہیں بیٹھے۔ اللہ رب الکریم نے پھر ان پر وبال نازل فرمایا۔ جب اللہ رب الکریم کی نعمت من و سلوہ جو رب کریم نے ان کو عطا فرمائی، ناشکری کی، اس کے نتیجے میں اللہ رب الکریم نے ان پر 3 عذاب مسلط فرمائے۔ زمین پر جب یہ ٹک گئے، انہوں نے کہا نہیں، ایک ہی خطے میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک ہی جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور ہم کہیں نہیں جاتے۔ اب زمین میں سے ترکاریاں نکلیں، سبزیاں نکلیں، پیاز نکلیں، تھوم نکلے، لہسن نکلے، تو تب ہم یہ کھائیں گے، اس کے علاوہ من و سلوہ ہمیں نہیں چاہتے۔ تو اللہ رب الکریم نے شاہ فرمایا، ایک تو تم نے رب کے دیے گئے اعلیٰ کھانے کو بدل دیا اس کے ساتھ وہ جو کہ ادنا تھا۔ ادنا سے مراد وہ کھانا جس کے اندر اللہ رب الکریم کی جانب سے جو تمہیں اس نے انعام عطا فرمایا، وہ کھانا، وہ انعام تم نے رد کر دیا۔ اب اس کے نتیجے میں اللہ رب الکریم فرماتے ہیں اہبطوا مصرا، اب تم شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، فإن لکم ما سألتم،
تم نے جو وہ سوال کیا، دوسری مصیبت اللہ رب الکریم نے پہلی مصیبت یہ انہیں نازل فرمائی، ایک جگہ انہیں ٹھہرا دیا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ یہ صبح سفر کے لیے اپنی سواریوں کو تیار کرتے، شام تک سفر کرتے، اور جب صبح وہاں سو کر اٹھتے تو دیکھتے وہیں کے وہیں کھڑے۔ 40 سال تک یہ معاملہ رہا، ان کے سفر روک دیے گئے۔ پہلی ذلت اللہ رب الکریم اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة، اور رب کریم نے پھر ان پر ذلت کا بوجھ لاد دیا۔ ذلت کا بوجھ لاد دینے کے بعد والمسکنہ، اللہ رب الکریم نے ان سے سفر کو چھین لیا۔ وباءوا بغضب من اللہ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب الکریم نے ان پر اپنا غضب ڈال دیا۔ یہ 3 ذلتیں، 3 پنشمنٹس، 3 اللہ رب الکریم کی جانب سے عذاب ان پر مسلط ہوئے۔ اب بعض اوقات پوچھنے والے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ بھائی اللہ رب الکریم نے قرآن کریم کے اندر یہود کے لیے یہ عذاب بیان فرمائے۔ آپ یہود کو دیکھیں کہ پولینڈ کے اندر جس طرح ان کے ساتھ سلوک ہوا، جرمنی کے اندر سن 1940-45 کے اندر ہٹلر نے 600 لاکھ تقریباً 600 کروڑ یا 60 کروڑ یہودیوں کا قتل عام کیا۔ تمام تر احوال پوری دنیا پر منکشف ہیں۔ تو اب انہیں یہ عروج اور بانگ پن کیسے حاصل ہوا؟ تو یاد رکھیے گا کہ جب قرآن کریم کا جو فیصلہ ہے وہ ان کی وقتی نافرمانی کی وجہ سے ان کے وقتی زوال کا قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ جب قوم اپنی حالت بدل دیتی ہے تو اللہ رب الکریم کی جانب سے دستور بھی بدل جاتے ہیں۔ آج ہم نے امت اسلامیہ نے، وہ جو خیر امم ہے، وہ جو امت وسطیٰ ہے، انہوں نے اس وقت کیا کیا جس کی وجہ سے قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا؟ قرآن کریم نے بیان فرمایا فریقن، ان میں سے ایک فریق ہے، نبذا، وہ پھینک دیتا تھا آیات اپنی اس کتاب کی، وہ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی، بعض آیات پر ایمان رکھتے، بعض آیتوں پر ایمان نہ رکھتے۔ اور قرآن کریم نے بیان کیا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ایک ان کے اندر اور دوسری بڑی خامی کوتاہی یہ تھی کہ اللہ رب الکریم کے بھیجے گئے انبیاء کرام علیہ السلام کے معاذ اللہ قتل کے درپے ہو جاتے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اللہ رب الکریم نے ایک ان کا جرم یہ بھی بیان فرمایا۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب الکریم نے آقا علیہ السلام کو اس امت کے اندر بھیجا، اللہ رب الکریم نے احکامات واضح فرمائے۔ اب غزوہ احد بھی اسی مہینے میں ہوا، غزوہ حنین بھی اسی مہینے میں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ آقا علیہ السلام نے احد کے پہاڑ پر مقرر فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے اس دستے سے فرمایا کہ اگر تم ہمیں دیکھو کہ ہم فتح یاب ہو گئے تو تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، اگر دیکھو کہ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، ہم شکست کھا گئے ہیں، تب بھی تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر یہ 50 تیر انداز، آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اگر ہم جیت جائیں اور تم دیکھو کہ صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں اور تم یہ دیکھو کہ ہم مصروف ہیں اس کام کے اندر، تب بھی تم اپنی جگہ نہیں چھوڑنا۔ آقا علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، جنگ شروع ہوئی۔ ابھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ رب الکریم نے مسلمانوں کو پہلے فیز کے اندر فتح عطا فرمائی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب مال غنیمت جمع کر رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے اصحاب انہوں نے کہا کہ مسلمان جنگ جیت گئے، اب چلتے ہیں نیچے کی جانب۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہاں پر، انہوں نے کہا کیا تمہیں آقا علیہ السلام کا حکم نہیں یاد؟ آقا علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ اگر ہم جنگ جیت جائیں تب بھی یہیں کھڑے رہنا، شکست کھا جائیں تب بھی یہیں کھڑے رہنا، مال غنیمت جمع بھی کر رہے ہو تب بھی یہیں کھڑے رہنا۔ روایات کے اندر آتا ہے سبل الہدی والرشاد کے اندر کہ صرف 10 افراد 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میت اختیار کی، باقی 40 وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے اتر آئے۔ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کئی بار یہ جب حدیث سنتے ہیں تو ذہنوں کے اندر وہ جو نادان ذہن ہوتے ہیں فوراً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات مقدسہ پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے، قطن زیب نہیں دیتا۔ بشری تقاضے، انسان تب کہلاتا ہے، معصوم من الخطا تو ہے نہیں وہ، اور رب کریم نے قیامت تک امت کو درس بھی دینا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ایک حکم عدولی کی وجہ سے جب حضرت خالد بن ولید ابھی جب حضرت نہیں بنے تھے، دیکھا کہ پہاڑ کے درے پر صرف عبداللہ بن جبیر اور 10 بندے کھڑے ہیں، آپ آئے اور آپ نے انہیں قتل کیا، 10 اصحاب کو ساتھ قتل کیا اور پوری جو جنگ تھی اس کا پانسا پلٹ دیا، حتیٰ کہ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے۔ قرآن کریم نے بیان کیا یہود کے بارے میں یقتلون النبیین بغیر الحق، کہ وہ نبیوں کو معاذ اللہ نا حق قتل کرتے، یعنی ان کے فرمودات۔ تو کیا آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پر عمل کر رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث قرآن نے بیان کیا سود حرام ہے، سود کا لکھنا حرام، سود کا کرنا حرام، سود کا معاملہ کرنا حرام، سود کے لیے جو شخص جو دفاتر جو رجسٹرز جمع کرتا ہے رب کریم کی لعنت ہوتی ہے اس پر۔ لیکن ہم نے معاشرے کے اندر سود کو اس قدر عام کر رکھا ہے، نہیں تھوڑا انٹرسٹ ہے چلا لو۔ ایک پائی سود کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، جس شخص نے ایک پائی سود کا کاروبار کیا گویا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کیا۔ اور آج یہاں حکومتیں کہتی ہیں کہ یہ آج کیونکہ انہوں نے سود کو ہر حال میں بچانا ہے، کیونکہ ان کے یہودی جو آقا ہیں ان مولاؤں کو خوش کرنا ہے، اور پاکستان کے اندر اگر سود حرام کر دیا گیا تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ وہ ریاست جو اسلام کے نام پر حاصل ہوئی ہو اور وہ سود کو حرام یہ نہ ہو کہ کہیں حرام ہو جائے، اس کے لیے ہیلے بہانے، فلاں کوٹ اسلامی شرعی عدالت اس فیصلے کو سن نہیں سکتی، فلانا ڈھمکانا، اور حد یہ کہ جس معاشرے کے اندر جو معاشرہ جو ملک اسلام کے نام پر قائم ہوا جہاں سود کا عام رجحان ہو، تو کیا یہ یقتلون النبیین بغیر الحق کے زمرے میں نہیں آتا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کی دھجیاں اور قرآن کے حکم کی دھجیاں کس طرح امت مسلمہ اڑاتی؟ قرآن واضح حکم دیتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تجارت کو حلال کیا ہے اور تمہارے لیے اس سود کو حرام قرار دیا ہے، دوسری کوئی اور رائے نہیں۔ لیکن جس ملک کے اندر جو علم اٹھائے ہوئے ہو کہ ہم اسلام والے ہیں اور سود کا علل اعلان کاروبار کرتے ہوں، قرآن کریم میں اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں گویا کہ وہ رب کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتے ہیں ان کے احوال یہی ہوتے ہیں جو آج ہمارے ہیں۔ معاشرے کے اندر ہم کہاں سے غیرت لے کر آئیں گے؟ وہ معاشرہ کہاں سے ترقی پائے گا؟ وہ معاشرہ کہاں کسی مسلمان کی تکلیف پر بولے گا؟ جو سود کے پیسے پر پلتا ہو اور اس ایک سود کے پیسے کی حرمت لعنت کا اندازہ آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی بات آئے، ہم اسرائیل سے کیا لڑیں گے؟ ہم اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے فساد، اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے ہم فتنے، وہ ہم ان کا قلقمہ نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی یہودیہ عورت نے، قصہ مشہور ہے کہ اس نے گوشت کے اندر زہر ملا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی ہیں حضرت بشر بن محرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر یہ بھی بیٹھے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی گوشت کو ہاتھ لگایا گوشت بول اٹھا، عرض کی یا رسول اللہ زہر آلودہ ہوں مجھے مت کھائیں۔ حضرت بشر بن محرور نے وہ زبان پر نوالا رکھا اور تھوڑی دیر بعد تڑپے اور آپ کی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے 71 آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا، رب کریم نے
عقل جو عطا فرمائی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا دم قیامت جو آخری انسان اس دنیا کے اندر آئے گا، رب کریم نے اسے ریت کے ایک ذرے کے برابر، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان جو اس دنیا کے اندر آئے گا، اسے ایک ریت کے ذرے کے برابر کی عقل عطا فرمائی، اور باقی ساری عقل اللہ رب الکریم نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ یا آقا علیہ السلام کا حضرت وہب بن منبہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی اور محدثین، صحیفہ وہب بن منبہ، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں حدیث پہلے کہاں تھی، حضور کے دور میں کہاں تھی؟ آپ کا صحیفہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں آپ نے اپنے قلم سے خود لکھا تھا، اور محدثین اسے دلیل کے طور پر پیش کرتے۔ تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے حضرت بشر بن محرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کی کیفیت غیر ہوئی، تبدیل ہوئی، آقا علیہ السلام نے پوچھا، استفسار فرمایا، اے بشر، جب تو نے زبان پر گوشت کا ٹکڑا رکھا تھا اور اس قدر سخت قسم کا وہ زہر تھا، کیا تجھے معلوم نہیں ہوا کہ زہر ہے؟ اب حضرت بشر کے کلمات سنیے، ان کے ادب پر غور کیجئے، اپنے دل کے کانوں کے ساتھ ان کے کلمات کو سنیے۔ حضرت بشر بن محرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ، جب میں نے اس گوشت کے ٹکڑے کو لے کر اپنی زبان پر رکھا، مجھے معلوم ہوا کہ وہ زہر آلود ہے، لیکن کہتے ہیں قسم خدا کی آپ کے ادب کی وجہ سے باہر منہ سے نہیں نکالا، کیونکہ جب کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو، سامنے بیٹھا شخص منہ سے نوالا نکال دے تو سامنے بیٹھے والے شخص کو کراہت محسوس ہوتی ہے کہ کہیں میری وجہ سے، میری زبان سے، میرے منہ سے جو نوالا نکالوں اس کی کراہت کہیں آپ کو محسوس نہ ہو جائے تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ میں نے اس وجہ سے اس نوالے کو اپنے پیٹ میں اتار دیا۔ وہ امت ادب کر پائے گی، وہ ادب، سارے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، لیکن عاشق رسول پر اس طرح گولیاں چلاتے ہیں۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں، ان پر گولیاں کیا، انہیں چائے پیش کرتے ہیں۔ ابھی نندن کا واقعہ آپ کے پاس موجود ہے، چند دن نہیں رکھ سکے، اور اس کے بعد میں ان کے ساتھ جو رویہ، اور مسلمان کا مسلمان کے ساتھ رویہ دیکھنے والا ہے۔ قوم جب، ملک جب، ملت اسلام سے کوسوں دور ہوں اور ٹائٹل لے رکھے ہوں کہ ہم عاشق رسول ہیں، پھر اسی طرح کے عاشق رسول امت کے اندر دکھائی دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ احادیث مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں، غزوہ حنین کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد تمام غزوات میں سب سے زیادہ تھی، اور وہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو 305 ہو کر 950 سے لڑ چکے تھے، جب انہوں نے کہا کہ آج تو ہماری اتنی کثرت ہے، آج تو ہم کفار کی ہڈیوں کو توڑ کر رکھ دیں گے۔ جب یہ غزوہ حنین بپا ہوا، رب کریم کی حکمت اور رب کریم کی منشا اور اس کی قضا یہ کہ جب کفار نے پلٹ کر حملہ کیا تو بڑے بڑے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے۔ آقا علیہ السلام نے پھر اپنی جانب بلایا تو قرآن نے بیان کیا، اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ جب تم کثرت کے اندر ہو اور جب تم اپنی کثرت پر اعتراض آؤ تو تمہاری وہ کثرت رب کی بارگاہ میں اس کی قطعاً کوئی اہمیت، کوئی وقار نہیں رہتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو بیچ میں سے نکال دیا جاتا ہے۔ وہ تو صحابہ تھے، ان کا درجہ و مقام دنیا کے ہر ایک ولی، کتب، ابدال، غوث، ہر ایک سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ اور پھر یہ امت جس طرح صبح سے لے کر شام تک ہم اسلام کے خلاف چلتے ہیں، قرآن کریم نے جو بیان کیا اس آیہ مبارکہ کے اندر یہود کے طرز عمل کو، کہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ مانگتے پھرتے تھے، انہوں نے بھی مانگا کہ زمین میں سے ہمیں ترکاریاں چاہیے، اللہ رب الکریم کے دیے ہوئے رزق پر راضی نہ رہے، ناشکری کی۔ پہلا ان کا فعل، پہلی ان کی وبال جو ان کے کھاتے میں آئی وہ یہ کہ انہوں نے رب کریم کے عطا کردہ رزق پر اس کی ناشکری کی۔ دوسرا، انہوں نے
مانگنے کا کام شروع کیا، جس طرح آج ہم کام کرتے ہیں. ہمارے اندر وہی صفتیں آ گئی. یہود آج بلند اس لیے ہوئے کیونکہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو مطالعہ کیا. آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے تو غرقد نامی ایک درخت تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا اسے کاٹ ڈالو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حکم کی تعمیل کی، اور سن 1926 کے اندر اور اس کے بعد کے ادوار میں جب یہ سعودی گورنمنٹ آئی، اس نے غرقد کو بالکل مدینہ منورہ سے اور پورے سعودیہ سے ختم کر دیا. تو کیوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غرقد کو ختم فرمایا؟ لائسیم میں سے انگلش کے اندر اس پلانٹ کو لائسیم کہتے ہیں، انگلش کے اندر غرقد نامی یہ جو درخت ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب مارکا بپا ہوگا، مسلمان جب یہود سے ٹکرائیں گے تو ہر ایک پتھر جب یہودی پیچھے آڑ آ کر لے گا تو یہود کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آ اسے قتل کر. ہر ایک درخت کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی کھڑا ہے، آ کر قتل کر. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ غرقد ایسا درخت ہے، یہ گنگا ہے اور یہ یہود کی طرف اور یہود کا درخت ہے. جب یہود اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو یہ غرقد نامی درخت ان کے بارے میں مسلمانوں کو نہیں بتلائے گا، ان کی پردہ پوشی کرے گا. اور آج آپ دیکھیں لد کے مقام پر فلسطین کے اندر اسرائیل نے کروڑوں کے حساب سے اس غرقد نامی درخت کو آباد کیا ہے. مسلمانوں کو آج معلوم ہی نہیں ہوگا، کئی ایسے مسلمان ہیں جن کے گھروں کے اندر غرقد درخت لگا کھڑا، لیکن ان کی تحقیق اور ان کے تمام تر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر گرفت دیکھیے کہ وہ آج سے 30-40 سال پہلے اس درخت کو اگا رہے ہیں. ان کا اسلام کے ساتھ ناطا اس قدر مضبوط ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو پڑھ کر مسلمانوں کے خلاف چل رہے ہیں، اور یہی انہیں شکست دینے کا طریقہ ہے. آج جس طریقے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کا انٹرنیشنل میڈیا، جس طرح 6 بڑی میڈیا فرمز کا مالک جو ہے وہ اسرائیل ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے میڈیا چلاتا ہے. مسلمانوں کے اندر اگر باہمی یگانگت پیدا نہ ہو، یہ اپنے طور پر اپنی ایک فورس نہ بنائیں، غیرت، حمیت، جرت کے ساتھ مانگنا بند کر دیں، جو قرضے ہیں انہیں اتاریں، اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں، تعیشانہ زندگی ختم کریں، تو تب جا کر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ناموس اور حقیقتاً مجاہد کے طور پر اس دنیا کے اندر ابھریں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا، یہودیوں کے اور عیسائیوں کے راہب مولوی سارے اپنی کتابیں لے کر کھڑے ہوئے، چابیاں ہاتھ میں. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہیں کھڑے، انہوں نے کہا اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی، یہ غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تشریف لا رہے ہیں، سواری کی نکیل آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور یہودیوں کے اور عیسائیوں کے وہاں راہب اپنی کتابیں لے کر کھڑے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں، حضرت عبادہ سے کہتے ہیں اگر تمہارا امیر ہے سواری پر سوار تو پھر تو ہم تمہیں چابیاں نہیں دیں گے، لیکن اگر تمہارا امیر المؤمنین نکیل لے کر آ رہا ہے تو ہم تمہاری چابیاں، اس بیت المقدس کی چابیاں تمہارے حوالے کریں گے. تو حضرت عبادہ نے کہا ہمارا امیر المؤمنین وہی ہیں جو ہاتھ کے اندر نکیل پکڑ کر آ رہے ہیں. آپ کا مرتبہ و مقام یہ تھا، لیکن آج ہم مسلمان حکمرانوں کی تعیشانہ زندگی دیکھیں، سونے کی مرسیڈیز بناتے ہیں، سونے کے محلات بناتے ہیں. کوئی ایسا طرز عمل ہے مسلمان پر سونا حرام ہے، اور یہاں پوری زندگی باتھ روم کے ٹب پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا سونے کا بنا. تو یہ قومیں لڑیں گی یہود کے خلاف. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک غزوے سے واپس تشریف لائے، ابھی تھکے ہارے انہوں نے اپنے وہ زرہیں اور تلواریں زمین پر نہیں رکھی. جبرائیل امین حکم لے کر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی جانب سے حکم ہے کہ بنو نذیر کا محاصرہ کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اٹھو اور چلو بنو نذیر کا محاصرہ کرو. صحابہ نے یہ عرض نہیں کہ یا رسول اللہ اب بھی تو لڑ کر آ رہے ہیں. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم صحیح معنی میں
صحیح معنی میں، حقیقی معنی میں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم یہود کے طرز عمل سے پناہ عطا فرمائے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم سچا پکا مسلمان بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔